سبسٹنس اینڈ میڈیکیشن انڈیوسڈ سائیکوٹک ڈسآرڈرس، اس کا ہم ڈائگنوسٹک کرائٹیریا دیکھیں گے. اس میں بیسیکلی بڑا سمپل کرائٹیریا ہے کہ پریزنس آف ایدر ون اور بوتھ آف دا فالوئنگ، دیٹ از ڈیلوژنز اینڈ ہیلوسینیشنز. ڈیلوژن جیسے ہم نے پریویسلی دیکھا، ڈیلوژنز اینڈ ہیلوسینیشنز بوتھ آر امپورٹنٹ فیچر آف سائیکوٹک ڈسآرڈرز. ڈیلوژنز آر فکسڈ بلیفس جو کہ انڈیویجول سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ انشیکن ہوتے ہیں. اور بلیفس لائک فار ایگزامپل دے کین بی گرینڈیوسٹی ڈیلوژن، دے کین بی پرسیکیوٹری ڈیلوژن. دیر آر ویرائٹی آف ڈیلوژنس. پرسیکیوٹری مین پیپل آر اگینسٹ می اور مجھے پوائزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گرینڈیوسٹی مین کہ میں بہت اہم شخصیت ہوں. نعوذ باللہ کبھی کبھار وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں یا پیغمبر ہیں. مطلب یہ ڈیلوژنل کانٹینٹ مختلف طرح کا ہو سکتا ہے. اینڈ دین ہیلوسینیشنز سینسری ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن ان میں سینسری ایکسپیرینسز اس وقت ہوتے ہیں جب کہ کوئی بھی اسٹیمولس ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا یا انوائرمنٹ کے اندر وہ اسٹیمولس ایگزسٹ نہیں کرتا. فار انسٹنس انہیں آوازیں سنائی دیں گی جبکہ آوازیں ایکچولی نہیں ہوتی، یا انہیں چیزیں دکھائی دیں گی جو کہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اس میں بھی ویریس ہیلوسینیشن ہیں جن کو ہم پریویس سیکشن میں دیکھ چکے ہیں. اینڈ دس دیر از ایویڈنس فرام ہسٹری اور فزیکل ایگزامینیشن اور بوتھ اور لیبورٹری فائنڈنگس کے نیچے جو دو فیچرز دیے گئے ہیں ان میں سے وہ موجود ہیں. کیونکہ ہم سبسٹنس اینڈ میڈیکیشن ابیوز کی بات، انڈیوسڈ سائیکوٹک ڈس آرڈر کی بات کر رہے ہیں، اس لیے یہ رول آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ادھر ہسٹری لے کے پیشنٹ کی یا اس کا فزیکل ایگزامینیشن کرا کے یا ان کی لیب رپورٹس کے تھرو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ either one or both of them exist. Number one is that the symptom is in Criterion A, mean hallucination or delusion, developed during or soon after substance intoxication. مطلب جب اس نے وہ particular drug لی like any hard drugs like heroin or hashish or cocaine. There are variety of drugs جن کو ہم عرف عام میں drug addiction کہتے ہیں. تو وہ جو ہارڈ ڈرگز ہیں ان میں سے اگر کوئی لی اور اسے سبسٹنس انٹاکسیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثر میں ہے. اور نمبر 2 withdrawal میں ہے. withdrawal کا مطلب ہے کہ سبسٹنس لے رہا تھا اور جب وہ ٹریٹمنٹ میں گیا تو اس سے وہ میڈیکیشن یا جو ڈرگ ہے اسے چھڑوائی گئی، تو اس وقت بھی ہیلوسینیشن ڈیلوژنس پیدا ہو سکتے ہیں. اور آفٹر ایکسپوجر ٹو میڈیکیشن، مطلب کوئی ایسی میڈیسن لی جس کی وجہ سے ہیلوسینیشن یا ڈیلوژن ڈیولپ ہوئے. اینڈ نمبر 2 از کہ جو بھی سبسٹینس یا میڈیکیشن وہ لے رہا ہے وہ کیپیبل ہے پروڈیوسنگ دا سمٹمز ان کرائٹیرین اے، دیٹ از ہیلوسینیشن اینڈ ڈیلوژن. کہ جنرلی نہیں ہے کہ ہارڈ ڈرگ کے ساتھ، بلکہ اس کی کیمیکل پراپرٹیز یہ انڈیکیٹ کرتی ہوں کہ یہ والی ڈرگز یا میڈیسن جو پیشنٹ نے لی ہے یا اس انڈیویجول نے لی ہے اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کو ایک ہیلوسینیٹری ایکسپیرینس. فار ایگزامپل دیر از اے ڈرگ وچ از نون ایز ہیلوسینوجن، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسیکلی وہ لے گی تو انڈیویجول ول ایکسپیرینس ہیلوسینیٹنگ ایکسپیرینسز، ول ہیو ہیلوسینیٹنگ ایکسپیرینس. تو 2 کرائٹیریا بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو اگر لگے کہ یہ سبسٹنس انڈیوسڈ ڈس آرڈر ہے تو اس کے لیے آپ کو لیبورٹری فائنڈنگز چاہیے، اس کے لیے آپ کو اس کی ہسٹری جاننی چاہیے، مطلب پروب کر کے دیکھنا چاہیے، بیکاز اٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو سو، ادروائز آپ کا جو ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ فرق ہو جائے گی. Then the disturbance is not explained by a psychotic disorder that is not substance medication induced. مطلب substance medication induced کے علاوہ اگر کوئی اور کنڈیشن ہے تو پھر آپ اسے یہ ڈائگنوسز نہیں کریں گے. The disturbance does not occur exclusively during the course of a delirium. Delirium کا مطلب ہے کہ ایسی state, confused state of mind جو کہ بخار میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور فزیکل کنڈیشن میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی بعض دفعہ پیشنٹ ہیلوسینیٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کو ڈیلوژنل فیز میں جا سکتا ہے. اس لیے یہ بھی رول آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آلسو یہ تو ہر ڈس آرڈر کے ساتھ ہے کہ یہ کلینکلی سگنیفیکنٹ ڈسٹریس اور امپیئرمنٹ خاص کر رہا ہے سوشل، آکوپیشنل اور ادر امپورٹنٹ ایریاز آف فنکشننگ آف دا انڈیویجول. Now we have seen کہ یہ substance and medication induced psychotic disorders کے مین فیچر delusion and hallucinations ہیں، لیکن اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ یہ this is actually can be associated with medication and substance induced. Now it is very important to specify
کہ آیا یہ ہیلوسینیشن یا ڈیلوژنز اس کو اس وقت ہو رہے ہیں جب وہ انٹاکسیکیٹڈ اسٹیٹ میں ہے. نمبر 2 یا وہ ودڈرال کی اسٹیٹ میں ہے. نمبر 3 آپ کو یہ بھی اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ سیویرٹی کیا ہے. فار ایگزامپل اور یہ سیویرٹی آپ ایک کلینکل جو ڈائگنوسٹک ٹولز ہوتے ہیں یا کلینکل اسیسمنٹ ٹولز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان سمٹم سیویرٹی کو ریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ مائلڈر ہے, ماڈریٹ ہے یا سویئر ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ while diagnosing a patient with substance/medication-induced psychotic disorder.